شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ساتھی جو خدمت کر رہے ہیں ان کی سلامتی چاہتا ہوں، شالوم JMC کی۔ دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دانیل کی کتاب میں سے لیا گیا ہے، اور وہ ہے خوابوں کی تعبیر تک کیسے پہنچا جائے۔ کیونکہ دانیل کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ناخن کے ماس کی مانند ہے جو جدا نہیں ہوتا۔ آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں تو دانیل نے 7 بادشاہوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ آخر کیوں 7 بادشاہوں کے ساتھ؟ 7 کا عدد دانیل کی کتاب میں کیوں اتنا معتبر ہے؟ اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی 7 کا عدد بڑا معتبر ہے۔ دانیل کی باتوں کو سمجھنے کے لیے یوحنا جو یسوع کا لاڈلا تھا، اور اسے ہم یوحنا عارف بھی کہتے ہیں، چھوٹا یوحنا بھی کہتے ہیں، ان کا تعلق دونوں کا چولی دامن کا ہے۔ جیسے کہ دانیل کی کتاب کے پہلے 6 ابواب جو ہیں ان کو اگر الگ کر دیں اور باقی کے 7 ابواب الگ کر دیں تو پہلے 6 باب جو ہیں وہ دانیل کی سوہان عمری کو بتاتے ہیں کہ اس کی زندگی کا کیسا دور رہا ہے، اور باقی کے 7 ابواب میں آنے والے حالات کے بھید ہیں، مکاشفہ ہے، اور اس تصویر میں بہت کچھ نظر آتا ہے۔ اگر آپ بائبل کو پڑھیں اور دانیل کی کتاب اور اس کا جو پہلا باب ہے تو اس سے یہ ملتا ہے کہ وہ کس خاندان سے تھا، اس کا تعلق کس خاندان سے تھا، اور وہ لڑکا جو شکیل تھا، جو خوبصورت تھا، وہ شاہی خاندان کا شہزادہ تھا، اور اس لڑکے کو اور اس کے ساتھیوں کو مار مار کے 1156 کلومیٹر سفر کروایا گیا، جو کہ وہ 235 گھنٹے پیدل چلے۔ اسرائیل سے عراق تک انہوں نے سفر کیا۔ زندگی بالکل بدل گئی، شہزادوں سے وہ غلام بن گئے، اور پھر ایک اور بڑی غمناک کہانی ان کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ آپ اس کے مطالعے میں گہرے میں جائیں تو چکر آ جاتے ہیں کہ اتنے خوبصورت، اتنے خوبرو شاہی خاندان کے لڑکے، ان کو آپ دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب پڑھے تو وہاں پر نظر آتا ہے کہ دانیل کو انہوں نے خواجہ سراؤں کے سردار کے کنٹرول میں دے دیا۔ کیوں؟ تاکہ شاہی محل میں وہ کام کرنے کے لائق بنائے جائیں، شہزادوں کو غلام بنایا جائے، اور دے دیا ان کو خواجہ سراؤں کے ہاتھ میں۔ اور خواجہ سراؤں کے ہاتھ میں اس لیے دیا گیا کہ ان لڑکوں کو کھوجے بنایا جائے، ان کو ان کی مردانگی ختم کر دی جائے، ان کی زندگی کو تیس نیس کر کے رکھ دیا۔ کیا ان کے پلے رہ گیا؟ دانیل اور اس کے ساتھی شاہی کھانے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا روح خدا کی تابعداری میں تھا، بھلے ان کا سب کچھ جاتا رہا، ان کی جو زندگی ہے وہ بجل کر دی گئی، اپاہج کر دی گئی، ختم ہو گئے۔
مرد نہیں رہے، لیکن وہ خدا کے بندے رہے۔ خدا کے ساتھ ان کا ایسا تعلق رہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو تم کر سکتے ہو تم نے کر دیا، ہمیں غلام بنا لیا، ہمیں بیڑیاں پہنائی، ہمیں اتنا لمبا سفر کروایا، ہمیں یہاں پر باندھ دیا، ہمیں تم نے کھوجے بنا دیا، لیکن ہمارے روح جو ہیں وہ مرد ہیں، ہمارے روح مضبوط ہے، ہمارے روح خدا کی تابعداری میں رہتے ہیں۔ یوحنا کو بھی آپ دیکھتے ہیں، یہ جو چھوٹا یوحنا ہے جو یسوع کے ہمیشہ قریب بیٹھتا تھا، گتسمنی میں بھی ہے تو یسوع کے ساتھ ساتھ رہا، اور اگر آپ ادھر محل میں دیکھتے ہیں جب یسوع پر فتوے لگائے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ہے۔ جب اس کو دیکھا گیا ہے صلیب کے نیچے تو وہاں پر بھی یسوع اس کو کہتا ہے یوحنا یہ تیری ماں ہے، اور ماں مریم کو کہا اے عورت یہ تیرا بیٹا ہے۔ چھوٹا ہی تھا تو یسوع ناستی کے گلے لگ گیا، یسوع کو صلیب دیا گیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس کی حالت یہ ہو گئی جیسے دانیل اور صدرک میثق عبدنجو کے ساتھ ہوا۔ اسے انہوں نے کھوجا تو نہیں بنایا، لیکن ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ ساری عمر اس کی وفا میں رہی اور خدا کی وفاداری میں رہا، تو خدا نے اس کو مکاشفہ یعنی کہ دی بک آف ریولیشن اس کے نام کر دی۔ اس مقام تک آنے میں اس نے بڑی مصیبتیں، بڑی صعوبتیں جھیلی ہیں۔ بغیر مشکل کے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، کچھ بھی ملتا نہیں۔ مشکل سہنے والے جو ہیں وہی زمین اور آسمان کے بھید جانتے ہیں، بشرط کہ ان کے اندر خدا کا رابطہ ہو، خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ دانیل 5واں باب 12ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ملتا ہے کہ دانیل میں ایک بڑھیا روح تھی، فاضل روح تھی، دانش کا، اس کے اندر 6 روحوں کا، 6 ٹیلنٹ کا، 6 رنگوں کا پتہ چلتا ہے کہ فاضل روح تھی، پھر دانش کا روح تھا، پھر اس کے اندر ایک عقل روح تھی، عقل والی روح تھی، وہ خوابوں کی تعبیر کا سمجھنے والا تھا، خوابوں کی تعبیر بتانے والی روح تھی، وہ عقدہ کشائی کا روح رکھتا تھا، جو چیزیں نہ سمجھی جاتی تھی ان کو وہ سمجھا دیتا تھا، اس کے اندر حل مشکلات کی قوت تھی، ایسی قوت کہ کسی طرح کی بھی مشکل آ گئی تو دانیل جو ہے وہ اس کا حل نکال لیتا تھا، اس کے پاس اس بات کا واضح حل ہوتا تھا، وہ بادشاہوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اب میں اس بادشاہی میں میرا تو کوئی کردار نہیں، لیکن اس نے اپنی وفاداری اور اپنے خدا کی وفاداری کو اس طرح سے قائم کر رکھا ہے کہ خدا اس پر آسمان کھول دیتا ہے۔ اسی لیے پالوس بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی خواہش رکھو تو نبوت کی خواہش رکھو، یعنی خواہش کا ہونا لازمی جز ہے۔ دانیل کے اندر کی خواہش نہیں مٹی، خدا کے ساتھ بھی اس کی خواہش قائم رہی، اور شاہی خواہش بھی اس کے اندر قائم رہی، اس نے 7 بادشاہوں کے ساتھ کام کیا۔ دانیل نے اپنی نعمت کو کسی طرح سے بھی ڈم نہیں ہونے دیا، بلکہ چمکا دیا ہے۔ نبوکدنضر کو خواب میں بھی جو کچھ اس نے دیکھا وہ دانیل نے بتا دیا۔ دانیل نے اس کا خواب بھی بتایا
اور اس کی تعبیر بھی بتائی، کیونکہ وہ دکھوں میں سے گزرا ہے اور اس کے اندر اکتا کھولنے کی ایسی پاور ہے، ایسا زور ہے کہ خدا اس پر راز افشا کرتا ہے۔ پھر بیلتشازر کو اگر آپ دیکھیں تو بیلتشازر کا ایک الگ ہی راز ہے کہ اس نے دیوار کے اوپر خون میں لکھا ہوا کچھ دیکھا، کیونکہ جو بیلتشازر بادشاہ تھا اس نے اپنے ملک میں ایک ایسی دیوار بنائی ہوئی تھی۔ نبوکت نظر نے ایک مورت بنائی، ایک سٹیچو بنایا، ایک بت بنایا، لیکن بیلتشازر نے ایک دیوار بنائی اور دیوار کے اوپر وہ گائے کی قربانی دیتا تھا، بچڑے کی قربانی دیتا تھا، بکرے کی قربانی دیتا تھا، مینڈوں کی قربانی دیتا تھا، اور وہ جو خون ہوتا تھا وہ اس کے جو پجاری تھے وہ بادشاہ کی طرف سے اس پر پھینکتے تھے، دیوار کے اوپر وہ خون پھینکتے تھے۔ تو ایک دن اس نے وہ خون پھینکا تو خدا کی طرف سے ایسی پاور ظاہر ہوئی کہ وہ پھینکا ہوا خون، اس میں ایک لکھائی ظاہر ہو گئی جو دانیل نے پڑھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے، اور دانیل نے پڑھی، اور دانیل بادشاہ کو کہتا ہے، بیلتشازر بادشاہ کو، کہ مینے مینے تکسیر و فرسین، تو تولا گیا اور کم نکلا۔ یہاں بڑے راز کی بات ہے۔ جو کوئی جس چیز کو مانتا ہے خدا اس کے ساتھ اسی کے تھرو بات کرتا ہے۔ نبوکت نظر اس مورت کو پوجتا تھا، مورت کا پجاری تھا، تو خدا نے اس مورت کو مختلف طرح سے توڑا اور اس کو دکھایا کہ کس کس طرح سے ہے، وہ پیتل کی ہے، مٹی ملی ہوئی پنڈلیاں ہیں، سونے کا سینہ بند ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نبوکت نظر کو بتائیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور بیلتشازر کو بتایا کہ تو جو بہت کچھ کرتا ہے لیکن تو کم نکلتا ہے، تو کچھ بھی نہیں۔ اسی قربانی میں سے اس نے لکھ دیا، جیسے کہ نینوا کی بات ہے۔ نینوا کے لوگ مچھلی کو پوجتے تھے، مچھلی کو ماننے والے لوگ تھے، تو خدا نے مچھلی کے منہ سے یونا کو نکال دیا تاکہ اسی چیز کو جس کو وہ مانتے ہیں اسی میں سے اس کو مکمل طور پہ ایک میسج مل جائے۔ یہ بات اس پر واضح ہو گئی کہ کس طرح سے خدا کی آواز کو جانا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یسوع ناصری نے بھی یہی طریقہ استعمال کیا، یہی حربہ استعمال کیا، یہی اسٹریٹجی استعمال کی کہ جب وہ مچھیروں کے ساتھ ہے تو مچھلیوں کی بات کی گئی، جب وہ کسانوں کے ساتھ ہے تو تاکستان کی انگوروں کی بات کی، انگوروں کے باغوں کی بات کی، اور جب وہ فقیوں فریسیوں کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ تعلیم کی بات کی، اور جب وہ بیماروں کے درمیان ہے تو ان کے ساتھ شفا کے تعلق سے بات کی۔ یہ جو زمانے ہیں، یہ جو واقعات ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو ماحول کے مطابق بات کرنا، ماحول کو مد نظر رکھ کے پریچ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہی سٹائل کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ دانیل نے 7 بادشاہوں کے ساتھ کام کیا، 7 زمانے اس کی لائف میں گزرے،
اور ہر طرح سے مختلف سوچ کے لوگ تھے، مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے. ایک ہی ملک کے 7 بادشاہ نہیں تھے، فارسی بھی تھے، بابلی بھی تھے. تو ان کو آپ دیکھو تو اس نے ہر ماحول میں اسی طرح سے بات کی. ہم جو خدا کے لوگ ہیں، کیا ہمارا ایسا ہی طریقہ ہے؟ یہ ایک ہی طرح کا، کوئی سٹائل نہیں بدلتا، کوئی الفاظ نہیں بدلتے، کوئی میڈیا کا سسٹم نہیں بدلتا، وہی ڈھولکی، وہی چھینے، وہی زمین پر بیٹھو، بھلے کوئی کسی سے بیٹھا جاتا ہے یا نہیں بیٹھا جاتا. زمین پر بیٹھنا یہ ہندو سٹائل ہے. آپ جس طرح سے بھی کمفرٹ فیل کرتے ہیں، اس طرح سے جس طرح آپ تسلی اور آرام فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس طرح بیٹھ کے خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکے. دعا کا ایک سٹائل نہیں ہے. بیڈ کے ساتھ بھی گھٹنے ٹیک سکتے ہیں، صوفے کے ساتھ بھی، اوندے منہ بھی لیٹ سکتے ہیں، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ہاتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں، آنکھیں کھول کے بھی دعا کر سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں، چلتے ہوئے بھی دعا کر سکتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے بھی دعا کر سکتے ہیں، سائیکل چلاتے بھی دعا کر سکتے ہیں، بہنیں کھانا پکاتے ہوئے بھی دعا کر سکتی ہیں. جڑے رہنے کی بات ہے. پھر خوابوں کی تعبیر ملتی ہے، پھر خواب آسان ہو جاتے ہیں. یوسف خوابوں کو زندہ رکھنے والا شخص ہے، جس کے اندر خواب نہیں ہے. مردے خواب نہیں دیکھتے، جس کے اندر خواب ہیں وہ خوابوں کے محل بناتا ہے، اور پھر خوابوں کے محلوں میں وہ پھر اینٹیں لگاتا ہے، لکڑی لگاتا ہے، سونا لگاتا ہے. پھر اصل میں ایسے محل بن جاتے ہیں، ایسے محل بن جاتے ہیں، ایسے فورٹ بن جاتے ہیں، ایسی جگہیں بن جاتی ہیں جسے آپ چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں. خدا کے ساتھ جڑے رہنے سے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. ایک زمانے کے ساتھ نہیں، یوسف کئی زمانوں میں سے گزرا. بھیڑ بکریاں کنویں میں بک گیا، جیل میں چلا گیا، پوتیفار کے برتن دھوتا رہا، الزام لگ گیا، ذلیل و خوار ہوا، اور ایک دن وہ تخت پر بیٹھ گیا. حالات سے نہ گھبرائیں، صرف ایک بات کو یاد رکھیں کہ میرا خدا قائم ہے، وہ نہیں بدلتا. یہ زمانے بدلتے ہیں. یوحنا کے ساتھ کیا ہوا؟ دانیل کی اور اس کے ساتھیوں کی زندگیاں تباہ کر دی، لڑکوں سے کھوجے بنا دیا، لیکن انہوں نے اپنے خدا کی قربت سے دوری اختیار نہیں کی، نا امید نہیں ہوئے. اس لیے امید کو قائم رکھیں. امید کو قائم رکھنا ہی خواب کی تعبیر ہے. جڑے رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مبارک منسٹری کے ساتھ جڑ کر خدا کے کلام کے اور بھید جانیں اور دوسروں کو بتائیں، تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے ساتھ مل کر اس خدمت کو آگے بڑھائیں. اور جتنے ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کے ساتھی ہیں جو دور و نزدیک خدمت کرتے ہیں، بس اسٹاپوں پہ، ہاسپٹلز میں، ٹرین اسٹیشنز پہ اور سکولوں میں، اور فرینڈشپ ایونجلزم کے طریقے سے اسٹریٹجی بدل بدل کر جو خدمت کر رہے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم ہمیشہ آپ کی دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے اور اپنی خوابوں کو آپ کبھی ٹوٹنے نہ دیں. کھڑے رہیں، مضبوط رہیں. زندگی بدلتی رہتی ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں. آپ کا خدا کل، آج، بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. گاڈ بلیس یو. جے مسیح کی.